ابو طلحہ انصاری کا یہ خیال تھا کہ اس کے مالدار ہونے کی بنا پر حضرت سلیم اس کے ساتھ بآسانی شادی کے لیے تیار ہو جائیں گی، لیکن وہاں تو صورتحال اس خیالات سے بالکل برعکس تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم کس چیز کو پسند کرتی ہیں، ابو طلحہ سے کتنے مہر کا مطالبہ کرتی ہیں، کیا ابو طلحہ مطلوبہ مہر دے بھی سکے گا؟ السلام علیکم۔ لوگوں میں سب سے عمدہ اور اچھا مہر، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب حضرت سلیم بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ابو طلحہ انصاری شادی کے لیے راغب تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت سلیم بیوہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سلیم کے فضائل و مناقب کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے سلیم کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا اور دل میں یہ ٹھان لی کہ مہر میں وہ جتنا بھی سونا چاندی مانگیں گی میں اس کا مطالبہ پورا کر دوں گا، کیونکہ ابو طلحہ انصاری بڑے دولت مند شخص تھے۔ مال و دولت کی ان کے پاس کمی نہ تھی، لیکن حضرت سلیم اپنے تقوی کی بنا پر دوسری خواتین سے بالکل مختلف تھیں۔ انہیں سونے چاندی اور دنیاوی مال و دولت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابو طلحہ انصاری کا یہ خیال تھا کہ اس کے مالدار ہونے کی بنا پر سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بآسانی اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن وہاں تو صورتحال اس خیالات کے بالکل برعکس تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیم کس چیز کو پسند کرتی ہیں، وہ ابو طلحہ سے کتنے مہر کا مطالبہ کرتی ہیں، کیا ابو طلحہ مطلوبہ مہر دے بھی سکے گا؟ ایک دن ابو طلحہ نے حضرت سلیم کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت سلیم کے بیٹے انس بن مالک نے دروازہ کھولا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے دوران گفتگو شادی کی پیشکش کی تو حضرت سلیم نے فرمایا، آپ جیسے شخص کو مسترد تو نہیں کیا جاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک مشرک شخص ہیں۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں کسی مشرک کے ساتھ شادی کروں۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا، اے سلیم، آپ جس قدر چاہیں گی میں آپ کو مہر میں سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سلیم نے جواب میں کہا کہ میرا مہر اسلام ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ آپ کے مسلمان ہونے کی صورت میں مہر کے لیے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ پھر حضرت سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو تمہارے بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو فلاں خاندان کا غلام اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے۔ جب تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم لکڑی کے بنائے گئے اپنے ان بتوں کو چولہے میں آگ کی نظر کر دیتے ہو اور وہ آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اے ابو طلحہ، کبھی تم نے سوچا ہے کہ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو زمین میں سے اگتی ہے، پھر اس لکڑی کو فلاں خاندان کے حبشی غلام نے چیر پھاڑ کر بت کی شکل دی۔ ابو طلحہ نے کہا، بات تو تمہاری سچ ہے، ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ حضرت سلیم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک لکڑی کو سجدہ کرتے ہو جو زمین میں سے اگتی ہے، پھر اسے ایک حبشی غلام چیر پھاڑ کر بت کی شکل بنا دیتا ہے؟ ابو طلحہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ سلیم نے کہا کہ اگر تم کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا، مجھے ذرا سوچنے کا موقع دیجیے۔ ابو طلحہ انصاری اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے غور و فکر کیا اور پھر حضرت سلیم کے پاس واپس آ کر با آواز بلند پکار اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اے سلیم، میں نے تیرا مطالبہ مان لیا، کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک سے کہا کہ تم ابو طلحہ انصاری کے ساتھ میری شادی کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے، ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ نے ابو طلحہ انصاری کو اپنی طرف آتے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا، وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے رسول اللہ کے پاس پہنچ کر آپ کو اس مہر کے بارے میں بتایا جو سلیم نے اس سے طلب کیا۔ پھر اس نے ساری محفل کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ آپ نے اس کی شادی حضرت سلیم کے ساتھ اسلام کو مہر کے قائم مقام ٹھہراتے ہوئے کر دی۔ انصاری کہنے لگے، سلیم کا مہر سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا ہے اور وہ ہے اسلام۔ ابو طلحہ نے سلیم کے ساتھ شادی کی اور ان دونوں کے درمیان اسلام بطور مہر قرار پایا گیا۔
سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا میں اسلام قبول کر چکی ہوں، تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو اسلام دونوں کے درمیان مہر قرار پایا گیا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ابو طلحہ نے سلیم کو نکاح کی پیشکش کی تو اس نے کہا اے ابو طلحہ، تیرے جیسے شخص کو مسترد تو نہیں کیا جاتا، لیکن تو کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ تیرے ساتھ شادی کروں۔ ہاں اگر تو اسلام قبول کر لے تو یہ میرا مہر ہوگا، میں اس کے سوا تجھ سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سلیم کا مہر قرار پایا گیا۔ ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سلیم کے مہر سے بڑھ کر انوکھا مہر کسی کا نہیں دیکھا اور وہ مہر اسلام تھا۔